سوال پہلے ان کا ذکر کر لیا جائے جوابات کا۔ ایک سوال یہ ہوا کہ انسان بے وضو ہونے کی حالت میں موبائل کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ تو علماء کرام نے اس کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ جب آپ موبائل کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم تو چونکہ وہ اوپر اسکرین ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ قرآن کریم آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو اس حالت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ آپ براہ راست اس کو چھو نہیں رہے ہوتے۔ لیکن اگر بے وضو ہونے کی حالت میں آپ قرآن کریم کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا وضو کے دوران گفتگو کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ تو اگر کوئی دوران وضو سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے سلام کیا کسی دوسرے شخص کو، وہ وضو کر رہا ہے یا وہ اوراد و وظائف میں مشغول ہے، تو کیا وہ سلام کا جواب دے گا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے لکھا کہ وضو کرتے ہوئے جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ وضو کر رہے تھے، کوئی آپ کو سلام کرے تو اس حالت میں آپ اس کے سلام کا جواب دیں گے، لیکن اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں کوئی بھی رینڈملی آپ کوئی وظیفہ اپنا کرتے ہیں یا آپ تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہیں تو پھر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں ایک یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں، اس کے حوالے سے فقہا نے بڑا واضح طور پر لکھا کہ ایک ہے مجلس جس میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کو آ کے سلام کرتے ہیں تو ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے سلام کا جواب دیں، لیکن جو مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں اور اپنے اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو آ کر سلام کرنا، اگر وہ اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے ہوئے آپ کے سلام کا جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کے اوپر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے سلام کے انتظار میں نہیں بیٹھے، وہ اپنی عبادات میں مصروف ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ جہاں آپ نے بیٹھنا ہے وہاں آپ آہستہ سے اپنے آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ سلام کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں، اس لیے کہ باقی سارے اپنی عبادات میں مصروف ہیں، باقی مجالس کی طرح اس طرح لوگ اکٹھے نہیں ہیں، اپنے اپنے عبادات میں لگے ہیں، تو جب آپ آ کے ان کو سلام کریں گے تو ان کی عبادات میں خلل آئے گا، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی سے ایک اور بات نکلی کہ جب حالانکہ سلام نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، اگر ایک بندہ عبادت میں مصروف ہے تو آپ اس کو سلام بھی نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے نا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سحری کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ صرف اعلان کر دیا جائے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ جاگ جائیں یا ان کو اطلاع ہو جائے، وہ مطلع ہو جائیں کہ جی سحری کا وقت ہو چکا ہے یا اتنا وقت رہ گیا۔ اب اگرچہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جدید دور میں موبائل ہر ایک کے پاس ہے، اس کو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن چلیں اس کا اگر اتنا سا یہ دے دیے جائے موقع کہ بھئی اتنی سی رخصت دے دی جائے کہ اعلانات ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سحری کے اوقات میں اسپیکر کھولے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ تیرے کی جو اس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے، تو پھر لوگ یہ وہ وقت ہے جو تہجد کا ہے، عبادات کا ہے، اور ایسے میں آپ گھر میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ہر بندہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کے اس میں کوشش میں ہوتا ہے کہ چلو میں اٹھ تو گیا ہوں، مجھے موقع تو میسر آ ہی ہے، تو چلو میں کیوں نہ 2 نفل جو ہے وہ پڑھ لوں، ثواب حاصل کر لوں۔ اب ایسے میں ایک طرف سے اس کے کان میں نعتوں کی آواز آ رہی ہے، دوسری طرف سے بھی آ رہی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کی جو عبادت ہے اس میں وہ خلل تو آئے گا۔ اس لیے ہمارے علماء جو محتاط علماء ہیں
وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگوں کی عبادات میں آپ خلل ڈال رہے ہیں۔ ہاں کوئی دو چار اشعار اگر کوئی نعت کے پڑھ لیتا ہے تو اتنا تو اس کو اجازت ہے کہ پڑھ لے، لیکن اب وہ سحری کے وقت میں پورا وہ آدھا پونا گھنٹہ لگا رہے جس سے لوگوں کی عبادات میں خلل آئے، تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہو جائے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں جو ہمارے کل کے معاملات سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں پھر آپ سے ایک بڑی اہم گزارش کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے فرض، جس کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم ہے اور یہ کرنا ہی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے پھر سنت، یعنی سنت میں پھر ہمیں یہ ہے کہ اس کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ ایک ہے واجب، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس سے نیچے اگر آ جائیں تو پھر سنت کی دو قسمیں آ جاتی ہیں کہ ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد ایک آ جاتا ہے نفلی عبادت۔ تو آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کام کے بارے میں یہ جاننا آپ کے اوپر لازم ہے کہ کیا یہ فرض ہے یا یہ سنت ہے۔ اگر سنت ہے تو کون سے درجے میں سنت ہے، تبھی آپ کو اس کام کے کرنے میں مزہ آئے گا نا۔ ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ ایک کام آپ کیے جا رہے ہیں اور آپ نے وہ کام صرف دیکھ کر آپ نے وہ کام شروع کر لیا، آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اضافی ہے۔ اب آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی تھی، آپ نے دیکھ دکھا کر وہ کام شروع کر دیا، عرصہ گزر گیا، کسی نے آپ کی توجہ دلائی تو آپ اس کو فرض سمجھ کر کرتے رہے، لازمی سمجھ کر کرتے رہے، اور آپ کو 20-30 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو لازمی تھا ہی نہیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا، آپ برا بھلا ان کو کہیں گے جنہوں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے کہ میرے اوپر بھی لازم تھا کہ میں بھی تحقیق کرتا کہ کیا یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کہیں ہے یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ہم پر یہ ہمارے جو دور کے بچے ہیں، کم از کم آپ دنیا کے ہر معاملے میں آگے جا چکے ہیں، تو دین کے معاملات میں بھی تھوڑا سا وقت نکالنے کی کوشش کریں اور یہ جان لیں کہ یہ لازم ہے یا یہ لازم نہیں ہے، یا یہ ہے تو اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ ہم ایک غیر سنت کو ہم نے سنت میں داخل کر لیا۔ اسی قبیل سے ایک مسئلہ ہے کہ بعد وضو کرنے کے بعد ہمارے ہاں جو اعمال ہوتے ہیں، وضو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے اور اوپر کی طرف دیکھا جاتا ہے اور دوسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کلمہ پڑھنا، دوسرا ہے اشارہ کرنا، تیسرا ہے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا۔ اس مسئلے کو ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں، ہمارے ہاں تو چلیں الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے تھوڑی سی علم کی جو روشنی ہے وہ عطا کی ہوئی ہے ہم سب کو، لیکن ہم نے کیا دیکھا یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم، یعنی یہ صف میں بیٹھا ہے نا شخص کوئی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اس کے ذہن میں کیا ہے کہ میں صف کے آخر تک دیکھوں، ادھر بھی صف کے آخر تک دیکھوں، ادھر بھی صف کے، کیوں؟ اس نے یہ کہاں سے پڑھا؟ بولیے، اس نے یہ کہاں سے پڑھا؟ آپ دنیا کے تمام معاملات میں یہ نہیں کرتے، آپ اس میں تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہم نے نہیں پڑھا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں عبادات کے قبائل میں جو ہمارے ہاں رائج ہیں، لیکن ہمیں ان کی شرعی حیثیت کا علم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا یہ واقعتاً روایت بھی ہے یا کرتوت الکبیر والا حال ہے۔ تو بھئی آپ نے سلام کر دیا، آپ کی نیت کافی ہے، تو پھر آپ ایسا کیا کریں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے دیکھنے سے سلام جائے گا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے دیکھنے سے سلام جائے گا، تو پھر آپ یوں دیکھ کے یوں بھی دیکھا کریں پیچھے سے۔ پہلی صف والے دے سگے نہیں نہ آگے،
باقی بھی تو صفاڑے بیٹھے ہیں، ان کو بھی سلام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ سب کو دیکھا کریں کہ آپ کے دیکھنے سے سلام پہنچ رہا ہے، تو ہمارے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ معاملہ بھی ہے۔ اب اس میں جو ہمیں سنت سے جو سبق ملا وہ کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے اور سنن ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 169، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اب یہ حدیث بڑی طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں عقبہ بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث عرض کرا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے اور کھڑا ہو کے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، کوئی بھی بات اپنے دل میں نہ لائے، خشوع اور خضوع کا اظہار کرے، تو اس نے اپنے لیے اللہ کی بخشش کو، مغفرت کو، جنت کو لازم کر لیا۔ تو جو عقبہ بن عامر ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بڑی عام سی ہمارے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بخن کیا بات ہے کہ ایسا معاملہ ہوا۔ تو ایک شخص مجھے ملے اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے کہنے لگے اے عقبہ تم تو یہ بات سن کے مسکرا رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو، تمہارے آنے سے پہلے ایک اور بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی جو اس سے بھی آسان ہے۔ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو کے بعد میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھ لے الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، تو یہ عمل کرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اس کا جنت میں داخل ہو جائے۔ تم تو اس پہ خوش ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی اسلام نے ایک اور آسان عمل بتایا تمہارے آنے سے پہلے۔ اب سنن ابو داؤد کی اس حدیث 169 میں صرف اتنا ہے کہ وضو کرنے کے بعد کیا پڑھا جائے؟ کلمہ پڑھا جائے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہوگی۔ اگلی حدیث ہے جامع ترمذی کی، جس میں علیحدہ سے ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، اور اس وضو کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وہ یہ جملہ پڑھے۔ اس میں اضافہ ہو گیا نا ایک دعا کا، جس نے وضو کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور کلمے کے ساتھ یہ دعا بھی شامل کر دی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں بنا۔ وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس سے اس کا جی چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک روایت، دو روایتیں ہوں گی۔ تیسری روایت یہ ہے، اب یہ روایت جو ہے اس کے نیچے جو کلام ہے شیخ البانی کا وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ شیخ البانی کہتے ہیں سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ 2 روایتیں ہم نے پڑھی، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 169، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 55۔ ان دونوں احادیث میں وضو کے بعد صرف کلمے اور دعا کا ذکر ہے، صرف کلمے اور دعا کا ذکر ہے۔ تیسری حدیث جو ہے اس میں ہے ثم رفع بصرہ الی السماء، کہ آسمان کی طرف دیکھے جانے کا تذکرہ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اب اگر اس کو ملا لیا جائے تو 2 باتیں ثابت ہو گئی، کلمہ پڑھنا، اس کے بعد دعا پڑھنا اور آسمان کی طرف دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا۔ اب ہمارے ہاں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ جو نتیجہ ہے دعا حدیث سے ثابت ہے اور سنت ہے، آسمان کی طرف دیکھنا بھی حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے۔ چلیں، لیکن انگلی سے اشارہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پرانے وقتوں میں مساجد میں جو وضو خانہ ہوتا تھا وہ چونکہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتا تھا،
تو ہمیں یہ لگتا تھا بھئی آسمان کی طرف دیکھنا، ہمیں یہ بات مل رہی تھی، لیکن اب اکثر وضو خانے جو ہیں وہ کور ہیں، بند ہیں، اب آسمان کی طرف تو نگاہ ہی، پھر اکثر ہم گھروں میں جب وضو کرتے ہیں تو وہ بالکل کورڈ ایریا ہے، تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ آسمان کی طرف تو دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ تو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ ہے دعا پڑھنا، جو ضروری ہے۔ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ کریں تو آپ آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن انگلی سے اشارہ کرنا جو ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، انگلی سے اشارہ کرنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا بھی کس سے ثابت ہے؟ کمزور روایت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں آپ تھوڑا سا پہلے آ کر دیکھیے گا کہ وضو کرنے کے بعد، یا کسی بھی مسجد میں جائیے گا وضو کرنے کے بعد دیکھیے گا لوگوں کا معاملہ۔ اچھا، ہمارے لوگوں کی اپنی ایک سائنس ہے، یہ بالکل درست ہے کہ فرض اور باقی نمازوں میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ فاصلے کی کئی صورتیں، آپ نے فرض نماز کے بعد ذکر کر لیا، فاصلہ ہو گیا، فرض نماز کے بعد دعا مانگ لی، فاصلہ ہو گیا، اب جگہ بدلی کرنا، فاصلہ ہو گیا، لیکن آپ نے دعا بھی مانگ لی، ذکر بھی کر لیا، فاصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک جگہ بدلی نہ کی جائے گی تب تک شاید نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی نیت ہے نا، آپ کی نیت یہ ہے کہ بھی اس کے بعد جگہ بدلنا ضروری ہے، تو امام پھر کون سی جگہ بدلتا ہے؟ وہ تو فرض بھی وہیں پڑھتا ہے، سنتیں بھی وہیں پڑھتا ہے، تو پھر کیونکہ اس کے لیے ضروری، ہمارے معاشرے میں ضروری ہو گیا دعا منگانا۔ میں آج یہ بھی مسئلہ بڑا واضح طور پر ذکر کر دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا، یہ مسئلہ یہاں سے آگے ذکر کروں گا، جب نماز کا ذکر فرمایا تو نماز کے آخر میں فرمایا اب تمہارا جو جی چاہے مانگو، سلام سے پہلے، اس وقت وہ دعا مانگنے کا موقع ہے، آپ کے جو دل میں ہے مانگیں اللہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب آپ کو فرمایا جو تمہارا جی چاہے مانگو۔ کون فرما رہا ہے؟ آپ کو کھلی اجازت دی جا رہی ہے، آپ کو کھلی اجازت ہے، رخصت ہے، بھئی جو تمہارا جی چاہتا ہے مانگو۔ کب؟ سلام سے پہلے۔ وہ ہم مانگ نہیں رہے، وہ ہم جو مانگنے کا موقع تھا، اب اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا، بس ایک عادت کے طور پہ جی امام صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے، تو میں کبھی میں اس پر بھی بات اس سے عرصہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہم نے جو باقی نماز ہے سنن اور نوافل کی، اس کے بعد ہم دعا نہیں مانگتے، تو بھئی کوئی تو موقع دیا جائے کہ اس میں نمازی اپنی دعا مانگ سکے۔ ٹھیک ہے، اجتماعی دعا کی فضیلت اور اس کی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ایک قبولیت کی بہت ساری صفات بتائی ہیں، لیکن انسان نے خود اپنا کچھ مانگنا ہے۔ اب ہمارا دل کرتا ہے کہ اب خاموش ہو جائیں، کہ چلیں خود کچھ مانگ لیں، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ دعا کے لیے دعا کے بھی آداب ہیں، دعا کے آداب میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگی جائے۔ آپ سلام سے پہلے دعا مانگ چکے، سلام سے پہلے دعا مانگ چکے، اس میں آپ جی بھر کے مانگیں، اس کے بعد آپ سلام پھیریں اور چلے جائیں، دعا آپ نے مانگ لی ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں کیا ہے کہ یہ امام کی دعا کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اس نے ایک ایسا کام چھوڑ دیا۔ ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو جو مستحبات میں شامل تھی وہ بھی اپنے اوپر ایسا لازم کر لیا کہ اس کو کوئی چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب تک امام مصلی پر نہیں بیٹھے گا تب تک اقامت نہیں کہی جائے گی۔ امام پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پھر اقامت کے اوپر کھڑے ہونے کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہن میں اصل مسئلہ نہیں کہ اقامت کے اوپر کھڑے کیسے ہوا جائے گا، یہ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ بہرحال ایک دعا ہم نے دو دعائیں ہوگی، ایک روایت میں صرف کلمہ آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک دوسری میں آ گیا کلمے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، دو دعائیں۔ تیسری دعا مستدرک حاکم کی 2072 حدیث ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ہن نویں سن لئی نا،
جس نے وضو کرنے کے بعد یہ پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا لکھ دی جائے گی اور لکھ کر اس کو سر بمہر کر دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہو جائے گی۔ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کی شرط کے اعتبار سے روایت صحیح ہے۔ امام ابن السنی نے بھی اس کو نقل کیا۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3 دعا۔ چوتھی دعا جسے امام ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں نقل کیا اور اس کا حدیث نمبر ہے 28۔ اس کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ وضو فرما رہے تھے اور وضو کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے لیے میرے گھر کو کشادہ کر دے اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکتیں ڈال دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ الفاظ دعا کے؟ تو فرمایا کوئی چیز چھوڑی ہے، اس میں کچھ رہنے دیا گیا ہے۔ آپ نے اللہ سے 3 باتیں مانگی، اے اللہ گناہ بخش دے، گھر کو کشادہ کر دے، جب گھر کشادہ ہوگا تو باقی ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تیسری آپ نے کیا مانگا؟ رزق میں برکت مانگی، میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو جس کے رزق اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر شے رزق ہے، سانس، آنکھوں کی بینائی، کانوں کا سننا، زبان سے بولنا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، آپ کے اجزاء، آپ کے اعضاء کا اپنا کام کرنا، یہ سارا کا سارا رزق ہے۔ آپ نے ایک جملے میں کہہ دیا یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ڈال دے، اسی لیے فرمایا کوئی چیز رہنے تو نہیں دی۔ تو یہ دعا، اس کے بارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کوئی اور مسائل ہیں، وہ اس دعا کا وظیفہ جو ہے کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سارے معاملات آسان فرما دے گا۔ اب اس کے بعد یعنی یہ مسئلہ مکمل ہو گیا اپنی جگہ پر۔ مسئلے سے ثابت کیا ہوا کہ وضو کے بعد دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے، اس دعا کے بہت سارے الفاظ روایات ملتی ہیں، ثابت ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔ انگلی سے اشارہ کرنا فقہاء نے لکھا ہے لیکن حدیث میں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ کام ہونا چاہیے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ صرف زیادہ سے زیادہ جو اذان میں آپ نماز میں تشہد میں اشارہ کرتے ہیں نا، بس اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جی میں اشارہ کر کے ہاتھ سے توحید کا اشارہ کر دوں، یا آپ کا ذاتی عمل تو ہو سکتا ہے، آپ کی محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن حدیث پاک سے ثابت اور فتویٰ لگے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے بڑی حساسیت پائی جاتی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو لازم آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ حدیث ہے اس وقت آپ کے سامنے، یہ جامع ترمذی کی، امام نسائی نے بھی اسے نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، اور امام ترمذی نے باب باندھا اور باب کا نام یہ لکھا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو لازم نہیں آتا اس کے بیان میں۔ اور اس کے بعد جو حدیث لے کر آئے، احناف اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، احناف اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، احناف یعنی یہ حدیث ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک روایت یہ بھی امام ترمذی نے نقل کی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد متصلاً امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو، اور اس روایت میں الفاظ نقل کیے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، لہذا اس کو ہاتھ لگے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر امام ترمذی نے اس حوالے سے آگے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ جو روایت ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بعض تابعین کا بھی یہی قول ہے کہ ان کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حوالے سے احناف کا جو عمل ہے میں وہ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں جو ہمارے علماء نے ذکر کیا۔
کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے شرح معانی الآثار میں امام طحاوی نے نقل کیا، کہ حضرت علی فرماتے ہیں ما ابال، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں اپنے ناک کان کو ہاتھ لگاؤں یا شرمگاہ کو ہاتھ لگاؤں، یہ جسم کا ہی ایک حصہ ہے، یہ جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی جملہ نقل کیا جاتا ہے، اسے امام طحاوی نے بھی نقل کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں نقل کیا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی یہی روایت ہے کہ اس کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی یہ مغالطہ نہ ڈالا جائے کہ جی اس سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی ثابت ہے، لیکن جس پر احناف عمل کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ شرمگاہ کا جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو، کیونکہ اس میں جو نجاست ہے وہ اس سے خارج ہو رہی ہوتی ہے، نجاست اس سے، بھئی دیکھیں خون جو ہے وہ نجس ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، تم پر مردار اور خون جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے، خون نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن ناپاک چیز کو چھونے سے آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے؟ بولیے، ناپاک چیز کو ہاتھ لگانے سے وضو، یہ مثال جو نہیں وہ اور طرح سے بھی دی گئی، میں اشارتاً کنایتاً ذکر کر رہا ہوں۔ اگر نجاست کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹ رہا تو شرمگاہ سے نجاست خارج ہوتی ہے، شرمگاہ جو ہے وہ نجاست نہیں ہے، نجس نہیں ہے، شرمگاہ نجس نہیں ہے بلکہ اس سے نجاست خارج ہو رہی ہے، لہٰذا شرمگاہ تو جسم کا حصہ ہے۔ اگر شرمگاہ کو آپ کہیں کہ یہ نجاست ہے تو نجاست آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں دین کے معاملے میں اللہ تعالی وسعت عطا فرمائے اور ہمیں نافع علم عطا فرمائے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا